نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. معزز سامعین اکرام و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اپنی توحید ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ توحید یہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ توحید اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد میں فرق آ گیا تو یہ عقیدہ خود بخود خراب ہو جائے گا، جسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کر سکتی ہے اور نہ کسی ولی کی عقیدت کو کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اس کا بدل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ مجھے اللہ مانو، میری بندگی کرو، بلکہ اس نے طرح طرح سے مثالیں دے دے کر، عنوان بدل بدل کر یہ واضح فرما دیا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا، میں کسی سے کچھ چھیننا چاہوں تو کوئی اسے دلوا نہیں سکتا، میں حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں، عالم حاق ہوں، غیب کا جاننے والا ہوں۔ غرض یہ کہ تمام کائنات میں صرف اور صرف میری حکومت ہے، اس میں میرا کوئی شریک اور کوئی دخیل نہیں۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے امت میں اختلافات کا آغاز کہاں سے ہوا اور یہ اختلافات چلتے چلتے یعنی امت مسلمہ کو کہاں تک لے کر چلے گئے، ان باتوں کو میں نے مختصر سے وقت میں رکھنے کی کوشش کی اور میں نے اپنے خطبے کا آغاز حضرت عثمان غنی کی خلافت سے کیا کہ آپ خلیفہ بننے کے بعد میں کس طریقے سے عبداللہ ابن سبا نے اپنا کام کیا اور بعض صحابہ کرام کو بھی اس نے یعنی اس طریقے سے اپنے جھانسے میں لے لیا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ بیت المال سے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں اور اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مال دیا کرتے ہیں۔ یہ ایک فتنہ عبداللہ ابن سبا نے اٹھایا اور اس کے بعد میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ حضرت عثمان غنی کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ بس یہیں سے فتنوں کا آغاز ہوتا ہے، حضرت علی کا خلافت پر آنا، اور آپ کے یعنی آپ نے جب تک خلافت کی آپ کے سارے دن کسی نہ کسی فتنے کے اندر لگے رہے۔ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو جنگ جمل کا ہونا، جو حضرت عائشہ سے حضرت علی دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اس میں بھی عبداللہ ابن سبا کا ٹولہ کام کرتا ہے اور صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جیسے جنگ صفین ہے، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں جنگ ہوئی اور خوارج کے ساتھ ایک جنگ ہوئی، جنگ نہروان ہے۔ تو یہ ساری جنگیں امت کے اندر ایک کے بعد ایک ہوتی رہی۔ اس کے بعد میں نے یہ بات بتائی حضرت علی کی شہادت
بعد میں کوفہ میں حضرت حسن کو لوگوں نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا. لیکن آپ یہ بات بھی جان لیں کہ مصر ہے، شام ہے اور دوسرے ممالک جو ہے یہاں کے خلیفہ حضرت معاویہ بن چکے تھے، اور عراق، ایران، یہ صرف 2 ملک تھے جس کی خلافت حضرت حسن کے ہاتھ میں آئی تھی. حضرت حسن بھی معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، معاویہ بھی حسن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک طرف سے 40,000 کا تو ایک طرف سے 60,000 کا لشکر نکلا. لیکن کوفہ والوں کے کردار کو جب حضرت حسن نے دیکھ لیا کہ یہ کسی کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، اس وقت میں حضرت حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو امت مسلمہ کا ایک اکیلا خلیفہ تسلیم کر لیا. اس وقت کو امت میں یعنی مسلمانوں میں عام الجماعہ کہا جاتا ہے. تو برادران اسلام کس طریقے سے جو فتنوں کا سلسلہ حضرت عثمان غنی کے بعد سے چل رہا تھا، یہ فتنوں کا سلسلہ حضرت حسن نے بڑے ہی بہترین انداز میں اس کا خاتمہ کر دیا. جب لوگوں نے آپ کے بارے میں یعنی آپ سے سوالات کیے اور آپ سے یہ کہا کہ آپ کمزور، آپ بزدل ہیں، آپ معاویہ سے علی کے جیسا لڑ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے صرف یہ جواب دیا، خلافت اگر معاویہ کا حق تھا تو اللہ نے معاویہ کو خلافت دے ڈالی، اور اگر خلافت پر میرا حق تھا تو میں نے معاویہ کو اپنی طرف سے خلافت دے ڈالی. یعنی اس طریقے سے آپ نے اختلافات کا خاتمہ کر ڈالا. اور پھر میں نے بتایا کہ معاویہ کے بعد میں یزید کا خلیفہ بننا، پھر جیسے ہی یزید خلیفہ بنے، امام حسین نے ایک دوسرا کردار ادا کیا. جو کردار حسن نے ادا کیا امت کو ملانے کے لیے، وہی کردار اپنے بڑے بھائی کا حسین کے سامنے موجود تھا. لیکن آپ نے کوفہ والوں کو نہیں سمجھا. آپ کے مسلسل خطوط کوفہ والوں کے آنا شروع ہوئے. اس کے بعد آپ کچھ لوگوں کو لے کر کوفہ کی طرف نکل گئے، اور میں نے یہ بتایا کہ کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا. لیکن برادران اسلام آج امت یعنی مسلمان جو ہے وہ سارے کے سارے ہیرو کے طور پر امام حسین کو پیش کرتے ہیں. میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر کسی کا کردار ہیرو کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے امت کے سامنے تو وہ حسن کا کردار ہے. جب کبھی کوئی خلیفہ یا بادشاہ یا کوئی ملک کی آپ سیاست کے متعلق بغاوت کریں گے تو آپ خود یہ سوچ لیجئے کہ یہ بغاوت جو ہے سارے ملک کے خلاف سمجھی جائے گی، اور اس کی سزا بھی بڑی سنگین ہوگی، اس کے نتائج بھی بڑے برے ہوں گے. تو معاویہ کی نظر میں حسن جب ایک لشکر لے کے نکلے تو یہ ان کی سیاست اور ان کی عمارت کے خلاف تھا. لیکن جب یہی حسن معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی صورت میں معاویہ کے سامنے آ جاتے ہیں، اور معاویہ حضرت حسن سے بے انتہا محبت کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک یہی اسی معاملے کو آپ یزید اور حسین کے مسئلے میں ذرا لے جائیے، پھر آپ کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ اگر حسین یزید کی خلافت یا سیاست کے خلاف کوئی بات نہ کرتے تو یزید کی نظر میں حسین کون ہوتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوتے، فاطمہ کے علی کے بیٹے ہوتے. تو جو محبت معاویہ سے حسن کو ملی تھی وہی محبت یزید سے حسین کو مل سکتی تھی. لیکن برادران اسلام حضرت حسین نے ایک الگ کردار ادا کیا، اس کے نتائج. لیکن اس کے بعد میں آپ پھر دیکھیں گے زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے کربلا میں جو بچ جاتے ہیں، یزید کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا ساری زندگی. خیر یزید کا وفات ہونا، عبداللہ ابن زبیر نے مکہ اور مدینہ کے اندر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. پھر آپ نے یہ سوچا کہ سارے اسلامی ممالک کا میں اکیلا خلیفہ بن جاؤں گا. مروان بن حکم کا آپ کی طرف آنا، آ کر یہ کہنا کہ میں آپ کے ہاتھ پر
بیعت کروں گا، بیعت کر کے آپ اکیلے کو سارے مسلم ممالک کا خلیفہ بنا ڈالوں گا۔ اس موقع پر عبداللہ ابن زبیر کا یہ کہنا کہ ایک امیہ کے بدلے میں ایک ہاشمی کے بدلے میں 10 بنو امیہ کے لوگوں کو قتل کروں گا۔ عمر کی رقم نکل کر چلا گیا، شام میں جا کر یہ امیر بنا، پھر وہ یہیں سے اختلافات کا سلسلے کا پھر آغاز ہو گیا۔ تو برادران اسلام یہ باتیں میں دوبارہ آپ کے سامنے تو پیش نہیں کر سکتا، مختصر سے وقت میں نے کچھ اہم باتیں پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے اس لیے پیش کی تھی کہ حسین کے کردار کو جس انداز میں ہم بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور کچھ گروہ آپس میں یہ واقعات کو لے کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا کیا کرتے ہیں، حسین کے کردار کے بجائے اگر امت کے اندر حسن کے کردار کو پیش کیا جائے تو امت کے اندر اتحاد، پیار، محبت، یہ چیز کو ہم دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ برادران اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں سورہ کہف کی آیت نمبر 32 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اور آج آپ حضرات کے سامنے 2 دوستوں کا واقعہ قرآن کریم کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے 2 دوستوں میں سے ایک دوست کو بے انتہا دولت دے ڈالی، اور ایک جو دوسرا دوست تھا یہ غریب تھا لیکن دیندار تھا، اور جو امیر تھا یہ دیندار نہیں تھا۔ جو دولت اسے اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے دی تھی، وہ اس دولت کے بارے میں یہ گمان کرتا تھا کہ یہ میری اپنی ہوشیاری، اپنی محنت کا پھل ہے کہ میرے یہاں پر اتنی دولت، نوکر چاکر موجود ہے۔ تو اس واقعے کو آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے 2 لوگوں کا واقعہ، 2 انسانوں کا واقعہ بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 انگور کے باغ دیے تھے۔ کس کے باغ دیے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 انگور کے باغ ہم نے ایک دوست کو دیے تھے، وَحَفَفْنَا بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے باخر سے ہم نے کھجوروں کے درخت باڑ کے طور پر لگا رکھے تھے، یعنی باغ کی حفاظت کے لیے دیوار کی ضرورت پڑے گی، باڑ کی ضرورت پڑے گی، کوئی جانور آ کر باغ کو نقصان نہ پہنچائے، یا اسی طریقے سے کوئی انسان آ کر باغ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ کہ ہم نے اس باغ کے اطراف سے باہر سے کھجور کے درخت لگا رکھے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور یہ بھی سن لو، یہ دونوں باغوں کے بیچ میں ہم نے کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ یعنی برادران اسلام ایک تو 2 انگور کے باغ دیے اور اس کی حفاظت کے لیے باہر سے پورا باؤنڈری کے طور پر کھجور کے درخت لگا رکھے، اور دونوں باغات کے بیچ میں کھیتی باڑی بھی لگا رکھی، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں زرعا وجعلنا بینہما زرعا کہ اس کے بیچ میں ہم نے کھیتی بھی لگا رکھی، اور پھر فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلہا، اس کے دونوں باغ خوب پھل لے کر آئے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، اس میں کسی قسم کی ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ تو برادران اسلام ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جیسا آج کے اس دور کو آپ 2005 یا 2000 سے آپ لیجئے کہ ہندوستان یعنی ہم اپنے حیدرآباد ہی کے اندر اگر دیکھیں گے تو اچانک ہم نے یہ محسوس کیا کہ دولت ہمارے مکانات تک، ہمارے ہاتھوں تک دیکھے اس طریقے سے پہنچ چکی کہ ہم جس کا اندازہ بھی نہیں کر
سکتے تھے. اتنی ترقی ہم نے اتنے کم وقفے میں کس طریقے سے کی ہے کہ ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں پیسہ آنے لگا, غیر مسلمین کے یہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ پیسہ آنے لگا. جیسا کہ اس سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں نے کیا کیا ترقی کی ہے, تو میں نے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور یہ بتایا کہ پہلے ہمارے مکانات چھوٹی کویلی کے ہوا کرتے, پھر انگریزی کویلی, پھر اسبسٹاس, پھر بڑھتے بڑھتے آر سی سی, پھر آر سی سی میں بھی آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ڈیلکس مکانات ہیں, کسی کے مکان میں لفٹ لگی ہے, اور یعنی گاڑی وغیرہ وغیرہ پر آپ نظر ڈالیں گے تو یہ برادران اسلام ہماری اپنی ہوشیاری یا یہ ہمارے اپنی علم کا یعنی ہمارا اپنا ہنر یا یہ ہمارا اپنا علم نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی قدرت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ اسباب ہمیں دیے, جن اسباب کے ذریعے دولت جو ہے وہ ہمارے دروازوں تک آ سکے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم ہرگز ہندوستان میں اس طریقے سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے. تو برادران اسلام یہی اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا, کہ وہ پھل والا تھا اور اس کے بعد اتنا پھل لے کر آئے کہ اس میں کسی قسم کی ہم نے کوئی کمی نہیں کی. وفجرنا خلالهما نہرا, اور اے لوگوں یہ بھی تم سن لو کہ اس کے باغ کے بیچ سے پانی جو جھاڑوں کے لیے, کھیتی باڑی کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ اگر کسی انسان کے یہاں پر ایکڑ یعنی کئی ایکڑ زمین رہے لیکن اس کے پاس پانی موجود نہ رہے تو کیا یہ زمین کھیتی باڑی کے لیے, باغات کے لیے کسی قسم کا کوئی کام دے سکتی ہے؟ بنجر زمین نہیں دے سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اس کے باغ کے بیچ سے ہم نے ایک پانی کی نہر بھی جاری کر دی تھی تاکہ اسے کسی قسم کی کوئی دشواری, کوئی تکلیف محسوس نہ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, اے لوگوں سنو, الغرض یہ آدمی, جس آدمی کا قصہ تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے یہ خوب میوے والا تھا. تو برادران اسلام اس قصے کو سامنے رکھ کر ہم تمام کے تمام مسلمان اس قصے کو اپنا قصہ سمجھ لیں, اس قصے کو ہم اپنا قصہ سمجھیں اور اپنی زندگی پر اس قصے کو ڈال کر یہ سمجھے جو کوئی مالدار ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ واقعہ آج سے کئی ہزار سال پہلے دو لوگوں کا بیان نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ہمارا اپنا خود کا ایک قصہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح اس دنیا کے اندر کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ وَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. یہ اپنے دوست کے ساتھ راستے سے بات چیت کرتے ہوئے جا رہا تھا اور بات چیت کرتے کرتے جو دولت, جو باغات اللہ نے اسے دیے تھے اس کی بنا پر اس کے اندر کچھ تکبر آ گیا تھا, انانیت اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی. اس کی نفسیات جو تھی وہ تکبر والی نفسیات تھی. اپنے دوست سے یہ کہہ رہا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا, اے میرے دوست سن میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں. گھمنڈ, تکبر. تو جو نفسیات ہوگی وہی اپنی زبان سے جسم کے اعضاء سے انسان انہی چیزوں کا اظہار کرے گا. کہنے لگا کہ ایک تو میں خوب مالدار ہوں, دوسرا اولاد کے اعتبار سے, نوکر چاکر کے اعتبار سے, غلاموں کے اعتبار سے میں تجھ سے بے انتہا قوی, مضبوط, طاقتور ہوں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, یہی کہتے کہتے اپنے دوست کے ساتھ
باغ کے اندر داخل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ خود اپنی نفس پر اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ تو برادران اسلام اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دولت سے نواز دیتا ہے تو اس کے بعد کچھ مہینوں یا سال کے بعد میں وہ اسی طریقے کی بات چیت کرنے لگتا ہے اپنے دوست و احباب سے، خاندان قبیلے میں، بستی میں، سارے شہر میں اپنے آپ کو ممتاز سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے جیسا مالدار اس بستی میں اس شہر میں موجود نہیں ہے، خاندان اور قبیلے میں کوئی میرے جیسا نوکر چاکر والا، میرے جیسے بنگلے رکھنے والا، میرے جیسی سواریاں رکھنے والا کوئی اس شہر میں موجود نہیں ہے۔ اور تو جو کوئی مسلمان یہ روش اختیار کرتا ہے تو برادران اسلام ٹھیک وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، کیونکہ اس کا ہر ایک لفظ نوٹ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ آج سے آپ 50 سال پہلے 40 سال پہلے اپنی بستی کی طرف چلے جائیں، ہمارے اپنے بستی کے افراد کچھ لوگوں کے نام گنواتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا گھمنڈ کیا کرتے تھے، لیکن آج ان کی اولاد کہاں پر ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یا شہر حیدرآباد کے نواب ہیں، یہ بے انتہا گھمنڈ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ایک دوسری کی مخلوق سمجھا کرتے تھے۔ غریب مسلمانوں کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، اللہ نے انہیں اس دنیا کے اندر صرف غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، غربت کے لیے، افلاس کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن برادران اسلام 50 سال کے اندر اللہ رب العالمین نے نقشہ پورا الٹ دیا، تبدیل کر دیا۔ سارے واقعات ہماری اپنی نظروں کے سامنے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے آپ یہ کہیے کہ ان کی اولاد کو ہمارے لیے ایک ذریعہ بنا دیا کہ ان کو دیکھیں اور ہم یعنی اپنے یہی الفاظ سے، یہی کردار سے، یہی معاملے سے ہم اجتناب کریں تاکہ جو پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ نہ ہو سکے۔ تو برادران اسلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، دوست سے آگے اور مزید کہنے لگا کہ اے میرے دوست، میں یہ ہرگز گمان نہیں کرتا، میں یہ خیال نہیں کرتا کہ میرے یہ جو باغات ہے، یہ کھیتی باڑی ہے، یہ نوکر چاکر ہے، یہ میری اولاد ہے، کبھی یہ مجھ سے ضائع ہوگی، یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ کسی دن قیامت آنے والی ہے۔ یعنی مال اور دولت انسان کے ایمان یقین کا نام ہے نا، انسان کے یقین کو کس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، انسان مال آنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہے کہ موت جو ہے اسے میں ڈاکٹر کے ذریعے، مال کے ذریعے موت سے محفوظ ہو جاؤں گا، بیماری آئے گی مال کے ذریعے علاج کروا کے اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ یعنی اس طریقے کے خیالات شیطان انسان کے ذہن میں، دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور انسان آخرت کے دن، قیامت والے دن، موت کے دن کو، قبر کی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو، یہ تمام کی تمام زندگی کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اے میرے دوست یہ سن لے، اگر میں کسی دن میرے رب کے سامنے موت آنے کے بعد میں پیش بھی کر دیا جاؤں، میرے رب کے پاس مجھے پہنچا بھی دیا جائے، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے،
اسی لیے تو اس دنیا کے اندر مجھے بہترین باغات دیے گئے، کھیتی باڑی دی گئی، اولاد دی گئی، بیوی بچے مجھے دیے گئے، نوکر چاکر سے مجھے نوازا گیا، کئی بہترین سواریاں میرے یہاں پر موجود ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اور اگر موت کے بعد میں قیامت والے دن میں اپنے رب کے سامنے پیش بھی کر دیا جاؤں تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس دنیا سے زیادہ بہتر جو ہے وہ مجھے آخرت میں دیا جائے گا۔ برادران اسلام، کیا الفاظ اس کی زبان سے نکلے ذرا آپ دیکھیں، ذرا آپ غور کیجئے کہ یہی الفاظ آج کی اس دنیا کے اندر مسلمان بھی کہہ ڈالتا ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ الفاظ کے بعد میں اس کی کیا پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے پکڑ لیں گے، یہ ہم نہیں سمجھتے، اس کی طرف ہمارا کبھی دماغ جاتا ہی نہیں۔ لیکن برادران اسلام، اس دنیا کے اندر ایک جو اچھا دوست ہوتا ہے، جو ماحول کے اثرات سے اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی اپنے بھائی، اپنے دوست کی زبان سے کوئی غلط الفاظ اگر نکلے تو سن کر اس کی تعریف نہیں کرتا ہے، بلکہ آئینے کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، رکھ کر اسے اس کا چہرہ، اس کا کردار، اس کی معاملت داری، اس کا تعلق باللہ جو ہے اسے دکھا دیتا ہے، اور یہ بتا دیتا ہے کہ یہ الفاظ، یہ بات چیت جو تم مجھ سے کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ جب اس کے دوست نے یہ سنا کہ وہ اس طریقے سے کہنے لگا، وہ پلٹ کر بات چیت میں کہنے لگا، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، کہ اس کے دوست نے اس سے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، اے میرے دوست کیا رب کے ساتھ تو نے کفر کر دیا؟ کیا تو نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا؟ جس اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، اور سن لے تیری اوقات کیا ہے، پہلے تو تجھے مٹی سے اللہ نے بنایا، پھر نطفے کے ذریعے تجھے زندگی دی، ثم سواک رجلا، پھر تجھے پورا انسان بنا کر اللہ رب العالمین نے اس زمین پر انسانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ برادران اسلام، یہ بڑی ہی بہترین نصیحت ہے۔ انسان یعنی جو دوست نے اپنے دوست کے سامنے کی، ایک انسان کو اس کی اوقات دکھا دی، یہ کہا کہ اللہ نے تجھے مٹی سے، نطفے سے بنا کر ایک پورا انسان بنا کر تجھے کھڑا کر دیا، اور تو ابلیس کی طرح انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس طریقے سے تو فخر کرنے لگا، تکبر کرنے لگا۔ ابلیس نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ انا خیر منہ، میں انسان سے، آدم سے زیادہ بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا۔ ہم کیا کہتے ہیں اپنے اپنے قبیلے کا بت کھڑا کر کے، میں فلانے قبیلے کا، تو فلاں، یہ ابلیس کا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں، یہ الفاظ کیا پیدا کریں گے محبت بستی کے اندر؟ فتنہ، فساد، نفرت، آگ کو بھڑکائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں جب میدان صحیح طریقے سے تیار ہوگا، شیطان بھٹکا کے عبداللہ ابن ابی کا کام کروائے گا، کوئی قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل کرتا ہے۔ برادران اسلام، ان الفاظ سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہاں پر جیسا کہ شیطان نے کہا کہ مجھے آگ سے آپ نے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، اس لیے میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں، اور یہاں پر دوست نے کہا ثم سواک رجلا، تجھے اللہ نے پورا ایک انسان بنا دیا، اور پھر کہنے لگا لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا،
اور اے میرے پیارے دوست یہ سن لے، لیکن هو اللہ ربی، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ میں اللہ ہی کو اپنا پرورش کرنے والا مانتا ہوں، اور تیرا یہ ماننا ہے، تیرا دماغ، تیرے جسم کے اعضاء جو ہے یہ خود تیری پرورش کرنے والے، یعنی اللہ کی ربوبیت میں یہ الفاظ کہہ کر تو نے اس طریقے سے شرک کر دیا، میں تیرے اس شرک سے پاک ہوں۔ تو برادران اسلام، جو کوئی مالدار اس دنیا کے اندر مال کو اپنا ہنر، اپنی تعلیم، اپنی ہوشیاری سمجھتا ہے تو وہ توحید ربوبیت کے اندر شرک کرتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور اللہ نے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، فرما دیا کہ مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اور قیامت کے دن اس کا کوئی مددگار بھی ہرگز نہیں ہوگا۔ تو برادران اسلام، یہ اس طریقے کا گمان خیال رکھنا، یہ سمجھنا کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میری اپنی طاقت کے ذریعے، میرے اپنے علم کے ذریعے، میرے اپنے ہنر کے ذریعے یہ ساری چیزیں مجھے ملی ہے، تو برادران اسلام وہ توحید یعنی ربوبیت کے اندر شرک کرتا ہے۔ دوست نے کہہ دیا صاف الفاظ میں، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اے میرے دوست سن لے، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور جب تو باغ میں داخل ہو رہا تھا تو کہہ رہا تھا وما اظن ان تبید هذه ابدا، اور کہہ رہا تھا وما اظن کہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ باغ کبھی میرا ضائع نہیں ہوگا اور قیامت کبھی نہیں آئے گی، بلکہ تجھے یہ کہنا چاہیے تھا قلت ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ ہو کر رہنے والا، قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کی مدد سے، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اور تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اولاد میں تجھ سے کم ہوں، یقیناً اس دنیا کے اندر اللہ نے مجھے تجھ سے کم اولاد دی ہے، اور مال بھی اللہ نے مجھے تجھ سے کم دیا ہے، لیکن سن لے امید مومن کی، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، لیکن مجھے یہ امید ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی مجھے تیرے ان باغات سے بہترین باغ اگر اللہ چاہتے تو مجھے دے ڈالے، وَيُرْسِلَ عَلَيْكَ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور سن لے آسمان سے خوب بارش برسا دے، فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، اور تیرا یہ باغ جس باغ کے ذریعے تو گھمنڈ کر رہا ہے، آج تیرا کردار، تیرے الفاظ اتنے سخت ہے کہ تو اپنے علاوہ سارے انسانوں کو غریب، نوکر، چاکر کی حیثیت سے جانوروں کے جیسے دیکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر صرف اور صرف تو مالدار ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، لیکن سن لے اے میرے دوست، ان قریب یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ خوب بارش برسائے، اور اس کے بعد میں تیرا یہ باغ چکنا چٹیل میدان ہو جائے، اور یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع له طلبا، اور تیرے دونوں باغوں کے بیچ سے یہ جو پانی کی نہر جا رہی ہے، اس پانی کو اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے پہنچا دے، تیرے بس میں نہ رہے، تیری طاقت نہ رہے کہ تو اسے دوبارہ واپس لا سکے۔ کتنی بہترین نصیحت ایک دوست دوسرے دوست کو کرتا ہے۔ آج یہی معاملہ ہماری اپنی بستی سارے مسلمانوں کے بیچ کا معاملہ ہے، تو برادران اسلام اس طریقے سے ہمیں بھی ہمارے بھائیوں کے سامنے نصیحت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نصیحت کرنے والے دوست نے تو نصیحت کر دی، جو پیغام اسے اللہ کا پہنچانا تھا اس نے پہنچا دیا،
وأحيط بثمره فأصبح يقلب على كفيه ما أنفق فيها، اور پھر اللہ نے اس کے پھلوں کو، اس کے فروٹ کو گھیر لیا، یعنی اللہ کا عذاب آسمان سے آ گیا، اور جو کچھ خرچ اس نے اپنے باغ کے اوپر کیا تھا یہ سارے کا سارا بیکار ہو گیا۔ وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اس کا باغ جو ہے یہ اوندھا الٹا پڑا ہوا تھا، چکنا چٹیل میدان بن چکا تھا۔ وہ اپنے باغ کو دیکھنے کے بعد اس کی زبان سے نکلا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، ہائے ہائے میں اپنے رب کے ساتھ شرک ہرگز ہرگز نہیں کرتا۔ تو برادران اسلام، آج جو مالدار اس دنیا کے اندر یہی الفاظ کہتے ہیں، جو خبر پرستی کرتے ہیں، صرف وہی مشرک نہیں ہے۔ جو مورتی پوجا کرتے ہیں، چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، وہی مشرک نہیں ہے۔ ہم دھاگے باندھنے والوں کو، تعویذ لٹکانے والوں کو مشرک کہتے تھے۔ برادران اسلام، جو دولت کے اوپر گھمنڈ کرے، دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھے، اور ان کے کردار کے اندر قارون کے جیسی تبدیلی آ جائے، وہ اوروں کے سامنے اپنے آپ کو قارون کی طرح پیش کرنے لگے، تو برادران اسلام وہ بھی تو مشرک ہے۔ ان کا بھی تو ایک نہ ایک دن یہی حشر ہوگا جو قرآن کریم میں قارون کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، اور یہ دو دوستوں میں سے ایک دوست کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ تو برادران اسلام، یہ سورہ کہف سورہ آیت نمبر 32 سے میں نے اس واقعے کو آیت نمبر 43 تک میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کا اگر ہم صحیح طریقے سے مطالعہ کریں گے تو بہت سارے بہترین واقعات ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے، لیکن میری بار بار آپ سے یہی گزارش رہتی ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ تدبر و تفکر کے ساتھ ہم کریں، تاکہ اس کا یعنی اللہ رب العالمین ہم سے چاہتے کیا ہے، اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ کر قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله واتقوا الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى اكبر۔